بات چل رہی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے تعلق سے، تو ہم نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے بارے میں 4 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد مطلق تھے۔ علامہ ابن تیمیہ، علامہ انور شاہ کشمیری وغیرہ نے اسی کو پسند کیا ہے۔ دوسرا قول یہ بتایا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ کئی مشہور مسائل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی نظر آتے ہیں، اور یہ بات نواب حسن خان قنوجی نے ابجد العلوم میں لکھی ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ رفع یدین، آمین بالجہر، ان مسائل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے امام بخاری موافق ہیں۔ اور دوسری بات جو امام تاج الدین سبکی کے حوالے سے پیش کی تھی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ امام بخاری کے کئی اساتذہ وہ شافعی ہیں، اس لیے ان حضرات نے امام بخاری کو شافعی المسلک قرار دیا۔ علامہ ابن قیم کی تحقیق میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حنبلی المسلک ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری نہ تو شافعی ہیں نہ حنبلی ہیں، بلکہ مستقل مجتہد مطلق اور امام الفقہ ہے۔ علامہ طاہر الجزائری، علامہ انور شاہ کشمیری، علامہ ابن تیمیہ اور حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی یہی تحقیق ہے۔ اور رہ گئی بات جو نواب صدیق حسن خان وغیرہ نے جو بات کہی کہ مسائل مشہورہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے ساتھ ہیں، تو یہ مسائل کا توافق ان کے مسلک کی تعین میں دلیل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اگر اس کو بنیاد بناتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی اہم مسائل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے موافقت رکھتے ہیں۔ مثلا عدم الوضو من القبلہ کا مسئلہ ہے، تسمیہ بالسر کا مسئلہ ہے، عدم قیام المقتدی الواحد بحداء الامام کا مسئلہ ہے، اور بھی بہت سے مسائل ہیں جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احناف کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اس لیے مسائل میں توافق یہ مسلک کی دلیل نہیں بن سکتا۔ رہ گئی بات علامہ تاج الدین سبکی کی، تو انہوں نے کہا کہ کئی شیوخ بخاری شافعی ہیں، لہذا آپ بھی شافعی ہوں گے۔ تو جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کئی اساتذہ امام بخاری کے حنفی ہیں، کئی شیوخ حنفی ہیں، اور شیوخی نہیں بلکہ شیوخ میں جو ممتاز اہمیت کے حامل ہیں وہ بہت سارے ان میں حنفی ہیں، شیوخ حنفی ہیں، شیوخ کے شیوخ حنفی ہیں۔ مثلا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ ابن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ یہ حنفی ہیں۔ اسی طریقے سے مکی ابن ابراہیم، نیز ابو عاصم النبیل، یہ حضرات بھی حنفی ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں اور ممتاز اور کبار شیوخ میں ہیں۔ مکی ابن ابراہیم جب درس دیتے ہیں تو امام ابو حنیفہ سے احادیث بیان کرتے کرتے یہ بول پڑتے ہیں، قال الامام ابو حنیفہ عن الامام ابی حنیفہ۔ جب اس طرح کی بات ان کی زبان سے لوگ سنتے تو امام ابو حنیفہ کی عظمت کا پتہ چلتا۔ ایک مرتبہ ایک کوئی متشدد المزاج انسان تھا، کوئی متعصب تھا، اس نے یہ کہہ دیا حدثنا عن ابن جریج ولا تحدثنا عن ابی حنیفہ۔ تو مکی ابن ابراہیم جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ثلاثیات کے استاذ ہیں، جو بڑے اہم استاذ ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا، یعنی حضرت مکی ابن ابراہیم نے ناراض ہو کر کے اسی وقت سخت بات کہی اور حدیث کا درس چھوڑ دیا اور کہا کہ ہم آپ جیسے تمہارے جیسے ہومقا کو حدیث بیان نہیں کیا کرتے، تم میری مجلس سے نکل جاؤ۔ اس بنیاد پر اس کو اس مجلس سے نکال دیا گیا۔ بہرحال بتانا یہ مقصد ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذوں کو دیکھ کر
اگر آپ کو کوئی شافعی کہتا ہے تو امام بخاری کے اساتذہ کو دیکھ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حنفی بھی کہا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے مختصر طور پہ کرنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جو صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے، اس کے علاوہ اور بھی حضرت کی چند کتابیں ہیں، مثلا الادب المفرد، یہ ان احادیث کا مجموعہ ہے جو احادیث اخلاق پر مشتمل ہے۔ دوسری آپ کی کتاب ہے جزء رفع الیدین۔ آپ نے کہیں علم حدیث کا مقدمہ علم الحدیث کے نام سے پڑھا ہوگا تو اس میں جزء کی تعریف سنی ہوگی کہ جب کسی ایک جزئی مسئلے کی حدیثوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے تو اس مجموعے کو جزء سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین کی حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیا تو اس کا نام رکھ دیا جزء رفع الیدین۔ حضرت کی تیسری کتاب ہے جزء القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے قراءت کے مسئلے کے تعلق سے جو احادیث حضرت کے پاس موجود تھی ان کو ایک جگہ جمع کیا، یہ ہے جزء القراءۃ خلف الامام۔ چوتھی کتاب التاریخ الکبیر، پانچویں کتاب الجامع الکبیر، چھٹی کتاب ہے کتاب الضعفاء الصغیر، ساتویں کتاب ہے کتاب العلل، آٹھویں کتاب التفسیر الکبیر، اور نویں کتاب ہے کتاب الصحابۃ والتابعین، بلکہ یوں کہیے قضایا الصحابۃ، کتاب و قضایا الصحابۃ والتابعین۔ دسویں کتاب ہے المسند الکبیر، اور 11ویں کتاب ہے کتاب الاشربہ، 12ویں کتاب کتاب الہبہ، 13ویں کتاب ہے کتاب الکنہ، اور 14ویں کتاب کتاب المناقب، 15ویں کتاب بر الوالدین، 16ویں کتاب ہے خلق و افعال العباد، اور 17ویں کتاب یہ کتاب ہے جسے آپ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی الجامع الصحیح البخاری۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ اب تک کی تمام تر گفتگو سے معلوم ہوا ایک بہت بڑے انسان تھے، علم کے پہاڑ تھے، سمندر تھے۔ اللہ نے بڑی مقبولیت اور بڑی قابلیت دونوں ہی چیزیں عطا فرمائی تھی۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب انسان قابل اور مقبول دونوں ہی اعتبار سے ممتاز ہو جاتا ہے تو اسی اعتبار سے اس کے حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اب ہم آپ کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو بعض قضیہ نامرضیہ پیش آئے اس کا ذکر کریں گے۔ امام بخاری علیہ رحمت کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو ایک عنوان ملے گا آپ کو جلا وطنی، ایک کوئی عنوان لگاتا ہے ابتلا، کوئی عنوان لگاتا ہے آزمائش۔ یہ جلا وطنی کیوں پیش آئی؟ بلکہ آپ سمجھیے پہلے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 3 مرتبہ جلا وطنی کی نوبت آ گئی، اپنے وطن سے انہیں نکالا گیا۔ پہلا واقعہ تو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب بغداد وغیرہ سے سفر کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن تشریف لے آئے تو آپ کے علم کی شہرت چونکہ ہو چکی تھی، اس لیے اب آپ سے کثرت سے مسائل پوچھے جاتے تھے، مگر حسن اتفاق کہ جیسے ہی آپ بخارا واپس آئے تو اس وقت کے ایک مشہور عالم ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ، جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوتے تھے، حنفی المسلک تھے، ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نصیحت کی، کہا حضرت آپ حدیث تو بیان کریں لیکن فقہی مسئلہ نہ بیان کریں۔ کچھ مصلحتیں تھیں حضرت کے سامنے جس کی بنیاد پر انہوں نے منع کر دیا تھا، لیکن وہ نہ مانے۔ اتفاق سے ایک شخص نے ایک عجیب مسئلہ پوچھ دیا۔ ایک شخص پوچھتا ہے کہ
ایک بچہ اور ایک بچی، یہ دونوں کسی ایک بکری یا ایک گائے کا دودھ پی لیں تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حرمت کا فتویٰ دے دیا کہ حرمت رضاعت ثابت ہے، یعنی ان دونوں کا آگے چل کر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مسئلہ سننا تھا کہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور اسی کو بنیاد بنا کر کے لوگوں نے امام بخاری کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ یہ واقعہ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یقیناً عزیز بچوں آپ کو بھی بہت عجیب لگ رہا ہوگا کہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنی موٹی سی بات نہیں جانتے تھے کہ جانور کا دودھ پینے سے، بکری اور گائے کا دودھ پینے سے بھی کہیں حرمت ثابت ہوتی ہے، رضاعت ثابت ہوتی ہے؟ ایسے موٹے مسئلے میں حضرت سے کیسے غلطی ہو گئی؟ جس طرح آپ کو حیرت ہو رہی ہے، ایسے ہی بعد کے بہت سارے محدثین مفسرین کو بھی حیرت ہوئی، لیکن یہ واقعہ بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں اطمینان کے لیے آپ کے سامنے حوالہ ضرور پیش کروں گا، ورنہ انسان اول وہلہ میں اس کی تکذیب کرے گا کہ امام بخاری کے ساتھ ایسا قصہ پیش آ ہی نہیں سکتا۔ یہ واقعہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مبسوط میں لکھا۔ اسی طریقے سے صاحب جواہر مزیہ نے جواہر مزیہ میں شمس الائمہ سے نقل کیا، اور اس کے علاوہ ہدایہ کی شرح عنایہ، اسی طریقے سے کفایہ، فتح القدیر، ہدایہ کی ان شرحوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسری کتابوں میں بھی یہ واقعہ پایا جاتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد بہیہ میں بھی اس کو نقل کیا، لیکن لکھنے کے بعد یہ آگے لکھتے ہیں کہ لاکنی استبعد وقوعها بالنسبة الى جلالة قدر البخاری ودقة فهمه وسعة نظره وغور فکره مما لا يخفى على من انتفع بصحیحه ولا تقدیر صحتها فالبشر يخطئ۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر دقیق علم عطا فرمایا تھا اور دقیق فہم نصیب فرمائی تھی، اور گہرائی اور گیرائی علم الشرائع میں نصیب فرمائی تھی، مجھے تو یہ واقعہ مستبعد لگ رہا ہے، بعید لگ رہا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہوگا۔ ایسا واقعہ حضرت کی شان سے جڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اور اگر بالفرض ہوا ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ فالبشر یخطئ، کوئی انسان خطا سے خالی نہیں ہے، ممکن ہے حضرت سے اس میں یہ چوک ہو گئی ہو۔ تو جلاوطنی کا پہلا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ چونکہ حضرت نے غلط بیان کر دیا، یا مسئلے میں حضرت سے غلطی ہو گئی، تو حضرت کو وطن کو خیر بات کہنا پڑا۔ دوسری جلاوطنی وہ اس بنیاد پر ہوئی کہ اس زمانے میں نظریاتی مسئلے بہت چل رہے تھے، عقائد کی بنیاد پر اختلافات بہت چل رہے تھے۔ ایک دقیق مسئلہ چل رہا تھا کہ الایمان مخلوق ام لا، ایمان مخلوق ہے یا نہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اپنا صاف مسلک ظاہر کر دیا کہ الایمان مخلوق، جبکہ کچھ دوسرے حضرات ایمان کو غیر مخلوق مانتے تھے۔ اب عوام میں، مخلوق میں اختلاف کی شکل بن گئی۔ اب یہ ہوا، اختلاف کہاں سے ہوا؟ اس کی وجہ سے ہوا، دو پارٹیاں ہو گئی، تو شدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ ضرب آتی گئی، اور یہاں سے بھی آپ کو نکلنا پڑا۔ یہ دوسری جلاوطنی ہوئی۔ تیسرا قصہ یہ پیش آیا، اور تیسری مرتبہ جلاوطنی اس طرح سے ہوئی کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 250 ہجری میں نیشا پور تشریف لانے والے تھے، تو وہاں کے ایک بڑے محدث امام زہلی، محمد ابن یحییٰ الزہلی نے اعلان کیا کہ کل محمد ابن اسماعیل بخاری تشریف لا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو استقبال میں جانا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں کہ امام بخاری کا اتنا زبردست استقبال ہوا کہ کسی حاکم کا بھی اور کسی دوسرے عالم کا بھی کبھی ایسا استقبال نہیں ہوا تھا۔ بہرحال حضرت تشریف لے آئے اور ایک محلے میں قیام ہوا۔ امام زہلی نے اپنے شاگردوں کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ حضرت سے علم عقائد کا اور علم کلام کا کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا۔ ممکن ہے ہمارے ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو، اس لیے کہ
علم عقائد میں اس وقت کثرت سے اختلافات ہو رہے تھے، ممکن ہے ہمارے خلاف کوئی بات کہہ دیں تو پھر دوسرے لوگوں کو شاید ناحق خوشی کا کوئی سامان مل جائے، ممکن ہے کہ ناصبی، رافضی، جہمی، مرجیہ ان کو خوشی ہو جائے، کوئی ایسی بات وہ ان کی بات سے نکال لیں۔ بہرحال امام زہلی نے اپنے شاگردوں کو منع کیا کہ حضرت کا اکرام تو کیا جائے لیکن اس طرح کا سوال نہ کیا جاوے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے اسی کے کرنے کا زیادہ حریص ہوتا ہے۔ الانسان حریص فیما منع۔ ایک شخص نے برسر مجلس ہی پوچھ دیا کہ حضرت القرآن کلام اللہ، القرآن مخلوق ام غیر مخلوق، قرآن مجید کے سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے اس پر جواب، پہلے تو حضرت نے جواب نہیں دیا، حضرت کو معلوم تھا کہ شاید اس کی وجہ سے کوئی فتنہ ہو جائے، حضرت نے جواب نہیں دیا، لیکن پھر جواب دے دیا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق وافعال العباد مخلوقہ والامتحان بدعہ۔ حضرت کی یہ جب رائے سامنے آئی تو کئی لوگوں کے خلاف یہ رائے ہو گئی۔ یہی امام زہلی جنہوں نے امام بخاری سے سماع کی ترغیب دی تھی، اور جب یہ دیکھا کہ حضرت کے علم کا اتنا شہرہ اور اس قدر حضرت کے علمی قدر و منزلت ہو رہی ہے، تو پھر خود انہوں نے ہی امام بخاری پر تنقید کی تدبیریں اختیار کی، اور لوگوں میں ایک شور برپا ہو گیا اور لوگوں میں اختلافات کی شکلیں بن گئی۔ تو اس کے بعد مجبوراً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس مرتبہ بھی وطن چھوڑ کر کے دوسری طرف جانا پڑا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 3 مرتبہ جلا وطنی کی نوبت آئی۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب بندوں کے ساتھ آزمائش کا کچھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔